بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن صدیقی۔ یہ ہے فاؤنڈیشن کورس پارٹ 4۔ مارکیٹنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مارکیٹ کو دیکھنا ہوگا۔ تو مارکیٹ کسے کہتے ہیں؟ دا ایکٹ آف سیلنگ اور پرچیزنگ، یعنی کہ جہاں پر سیلنگ اور پرچیزنگ کا کام ہو رہا ہو اسے ہم مارکیٹ کہتے ہیں۔ تو مارکیٹنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے پروموٹنگ، سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ پروڈکٹ اور سروسز انکلوڈنگ مارکیٹ ریسرچ اور ایڈورٹائزمنٹ۔ تو جہاں پر آپ پروموٹنگ کر رہے ہو اپنی پروڈکٹ کی اور سیلنگ کر رہے ہو اور وہاں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہو، ڈسٹریبیوٹنگ کر رہے ہو پروڈکٹ کو، یا وہاں ریسرچ کر رہے ہو یا وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ کو ہم ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس کا نام ہے جس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ویلیو آف دی پروڈکٹ اینڈ سروسز۔ کسے کرتے ہیں کمیونیکیٹ؟ یہ ہم کسی کسٹمر کو بھی جو ہم پروڈکٹ کے بارے میں اور سروس پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم وہاں پر مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ کو ہم ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے بائر کو سمجھنے کی، اس کی نیڈ کو، اور وہاں کریٹ کرتے ہیں ویلیویبل پروڈکٹس اینڈ سروسز، اور اس کو ہم انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اسپیشلی اس لیے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے پرابلم کا سولوشن تلاش کر لے۔ تو یہ بھی مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن ہے۔ اسٹینٹن جو کہ مارکیٹنگ کا گرو ہے، اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ نیڈ، وانٹ اینڈ سیٹسفیکشن کا نام مارکیٹنگ ہے۔ یعنی کہ ہمارا نمائندہ جو ہے وہ کلائنٹ کی نیڈ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، پھر اس کو سولوشن دیتا ہے جس میں کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت وہ پالیسی جب دیکھتا ہے اور وہ اس پالیسی سے، ہماری انشورنس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کا نام ہے کہ یہ مارکیٹنگ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے فنکشن آف اے سیلز ایجنٹ کا فنکشن ہوتا کیا ہے۔ تو سیلز ایجنٹ کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پراسپیکٹنگ کرے وتھ سسٹمیٹیکلی پروسیس کے تحت ریگولر وہ اپنا گاہکوں کی تلاش میں رکھے، اور کوالیفائنگ وہ پراسپیکٹ کریں بیس آن دی اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر وہ کوالیفائی کرے، اپنے پراسپیکٹ کو تلاش کرے، اور وہ مرکزی اثر سے بھی تعاون حاصل کرتے ہوئے وہاں سے بھی نام حاصل کرتا ہے وہ، اور وہ کمیونٹی میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ اس میں حصہ لیتا ہے، کمیونٹی سے الگ تھلگ نہیں رہتا، اور وہ اپنے پراسپیکٹ کا جو ہے کمپلیٹ ریکارڈ بھی اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے۔ پھر جب پالیسی مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ مختلف قسم کے ریفرنسز جو ہے وہ آبٹین کرتا ہے تاکہ پری کوالیفائڈ نیم حاصل ہوں اور آگے وہ پراسپیکٹ کو جاری رکھے۔ تو فنکشن آف دی سیل ایجنٹ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ایک ویل ڈیفائنڈ قسم کی مارکیٹ موجود ہوتی ہے، اور اس کے پاس کلائنٹ کے بارے میں لسٹ بھی موجود ہوتی ہے۔ اور فنکشن آف سیلز ایجنٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ نئی مارکیٹ کو ایکسپلور کرتا ہے، دریافت کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ بزنس میٹنگ کو ریگولرلی جاری رکھتا ہے، اور اگر کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے، پالیسی حاصل کرنے کے بعد ریکوائرمنٹ آتی ہے، تو وہ اسے فوراً ٹائملی فلفل کرتے ہوئے پالیسی کو کلوز کرتا ہے۔ اس کے بعد فنکشن آف سیلز ایجنٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے پالیسی ہولڈر کو آفٹر سیل سروس بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ اپنے ایریا آفس کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اپنے رابطے میں رہتا ہے سیکٹر آفس کے ساتھ بھی اور زونل آفس کے ساتھ بھی، تاکہ اس رابطے کی وجہ سے اس کے کنٹینیوسلی لرننگ میں اضافہ ہو سکے اور لرننگ پروسیس کا جاری رہ سکے۔ اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر بات کریں گے چیپٹر نمبر 13 کی، جو کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ آپ کو رول آف انشورنس ایجنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو انشورنس ایجنٹ کا رول بتانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انشورنس کا ایجنٹ کون ہوتا ہے۔ انشورنس کا ایجنٹ وہ ہوتا ہے a person who sell the insurance policies is called insurance agent۔ جو ہماری انشورنس کی پالیسیز کو سیل کر رہا ہے وہ ہمارا انشورنس کا ایجنٹ ہے۔ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہمارا انشورنس کا ایجنٹ ہوتا ہے وہ سیل سائیکل کو فالو کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے پراسپیکٹنگ کے لیے سناتا ہے، پراسپیکٹ تلاش کرتا ہے، پھر اس کو میں پری اپروچ کرتا ہے، پھر اپروچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد فیکٹس فائنڈنگ انٹرویو کرتا ہے اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے پاس لے کر سولوشن جاتا ہے۔ سولوشن کو وہ بنا کر اس کو ایسے پیش کرتا ہے کہ پراسپیکٹ کہتا ہے کہ جناب یہ واقعی میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، پھر وہ سیل کو کلوز کرتے ہوئے سیل فالو تھرو کرتا ہے، اور بعد میں جب ڈاکومنٹ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کی ڈیلیوری کرنے کے بعد جب ڈاکومنٹس آئیں گے تو اس کی ڈیلیوری کرے گا، اور بعد میں آفٹر سیل سروس بھی دے گا، کسٹمر کو اپنی سروس بھی دیتا ہے۔ تو یہ اس کا رول ہے سیل ایجنٹ کا۔ اس کو ہم تفصیل آگے دیکھتے ہیں کہ پراسپیکٹنگ کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیپ میں سیل سائیکل میں پراسپیکٹنگ ہے۔ تو پراسپیکٹنگ کسے کہتے ہیں، پراسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟ تو پراسپیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں، پراسپیکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سونے کی تلاش۔
کیونکہ ہمارا کلائنٹ جو ہمارے متوقع گاہک ہے وہ ہمارے لیے سونا ہے. تو ہو از اے پروسپیکٹ، ہمارا پروسپیکٹ کون ہے؟ ہمارا پروسپیکٹ وہ ہو سکتا ہے جو کسی لیگل پروفیشن سے اٹیچ ہو، وہ انلیگل کاروبار نہ کرتا ہو، جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، جس کا ملک اجازت نہیں دیتا. وہ ہمیشہ وہی کام وہ تلاش کرے گا جو لیگل پروفیشن سے منسلک ہوں گے. اور وہ ایسا گاہک تلاش کرے گا جس کی ریگولر انکم ہوتی ہے، اور وہ ایسا بندہ تلاش کرے گا جو پریمیم کو افورڈ بھی کر سکے پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے. وہ ہمیشہ ایسے پراسپیکٹ ہمارا وہ ہوگا جس کی گڈ ہیلتھ بھی ہوگی، صحت اس کا تندرست ہوگا، نہ کہ وہ بستر مرگ پہ پڑا ہو. وہ ہمارا پراسپیکٹ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ ہیز ٹو سپورٹ ہز فیملی. وہ ایسا پراسپیکٹ تلاش کرے گا کہ جس کی انشورنس جو ہے وہ نیڈ ہے، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوگا اور اس کا انشورڈیبل انٹرسٹ بھی ہوگا. تو پراسپیکٹ تلاش کرتے وقت ہمارے نمائندے کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہمارا پراسپیکٹ وہ ہے جس کی ایج جو ہے وہ 18 سے لے کر 65 تک ایئر کی درمیان میں ہونی چاہیے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو. تو وہ ایسے افراد کو تلاش کرتے ہوئے یہ ہمارے پراسپیکٹ ہوں گے، وہ ان کو تلاش میں جاری رکھتے سرگرم رکھتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹینس آف دی پراسپیکٹنگ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کتنی ہے. یاد رکھیے پراسپیکٹنگ کی امپورٹینس یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک فیکٹری کا را مٹیریل ہوتا ہے. جس فیکٹری میں را مٹیریل کے بغیر فیکٹری نہیں چل سکتی، تو ہمارا انشورنس کاروبار بھی پراسپیکٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اچھا جو ہمارا ایجنٹ ہوتا ہے وہ مور نمبر آف پراسپیکٹ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے تاکہ اس کی کامیابی کے جو امکانات ہیں اس پروفیشن میں وہ ہمیشہ روشن رہے پراسپیکٹنگ کی وجہ سے. اب یہ پراسپیکٹ ہم تلاش کہاں سے کریں گے؟ تو جو ہم نے اس کا کرائٹیریا بتایا کہ پراسپیکٹ میں کون کون سے کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ وہ افورڈنگ کیپیسٹی بھی ہو اور انشورڈیبل انٹرسٹ بھی رکھتا ہو، اس کی ایج بھی 18 اور پھر 65 کے درمیان میں ہو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ پراسپیکٹ کو تلاش کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، فرینڈز میں، کولیگس میں، اپنے ہمسایوں میں. اور مختلف قسم کی جو کاروباری آپ میٹنگ کریں گے، آپ مختلف مارکیٹ میں جا کے تلاش کر سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے تلاش کر سکتے ہیں، آپ یلو پیجز سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کولڈ کال سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو مختلف لوگوں کو جب آپ ملیں گے تو آپ اس کرائٹیریا کی بنیاد پر اپنے پراسپیکٹ کو تلاش کر سکتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی یور پراسپیکٹ. تو جب آپ کسی پراسپیکٹ سے ملیں گے تو وہاں دیکھیں کہ یہ ہمارا پراسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ بیسک انفارمیشن آپ کلیکٹ کریں، اس کا پروفیشن جاننے کی کوشش کیجیے، اس کے ایسٹیمیٹ آپ انکم دیکھیے، پھر اس کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے، یہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے یہ دیکھیے. پھر جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہو، تو آپ دیکھیے کہ اس کا نیڈ فار انشورنس کیا ہے، اس کی بیسک نیڈ کیا ہے، تاکہ آپ اس کا سولوشن لیتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ انشورنس کو سیل کر سکیں. اب اس میں آتا ہے اگلا مرحلہ ہمارا کہ اس کو اپروچ کریں. تو پری اپروچ میں جو آپ تیاری کریں گے اس میں آئیڈینٹیفائی کریں یور پراسپیکٹ ان دی لائٹ آف دی انفو گیدرنگ. جو آپ نے ان معلومات حاصل کی ہیں اس میں دیکھیے کہ آیا یہ بندہ ہمارے لیے پراسپیکٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ اس کی سیونگ کتنی ہے، اس کے پرابلم کیا ہے، اور اس کی پاسبل نیڈ کیا ہے. پھر آپ یہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں پریپریشن میں کہ اس کے لیے سوٹیبل پلان کون سا ہے، یہ بھی ہم اس میں تلاش کریں گے. پھر آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جانے سے پہلے، اور اپنی کٹ کو جب آپ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنی کٹ دیکھیے. تو آپ کی کٹ میں آپ کے بیگ میں پروپوزل فارم ہونا چاہیے، اور پیڈ ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے، اور ریٹ بک ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور انچی ٹیپ ہونی چاہیے تاکہ میئرمنٹ کر سکیں. آپ کے پاس ویٹ مشین بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس پین بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس اسٹیمپ پیڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ تھم امپریشن آپ آسانی سے لے سکیں. تو پوری تیاری کرنے کے بعد آپ وہاں پر اپروچ کریں گے. اور اپروچ کرتے وقت یاد رکھیے کہ جب آپ اپروچ کر رہے ہوں تو یہاں پر اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہو وہ اس طرح سے ہو کہ آپ کا ایک امپریسو قسم کا اس کے اوپر ایک امیج جائے کہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو. اور آپ نے جب وہاں اپروچ کرنا ہے تو آپ کو سامنے ایک پرپز ہونا چاہیے کہ جو پرپز آف یور وزٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ افیکٹو ہو، نہ کہ وہ ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے. اور ٹائم ریکوائرڈ، گیٹ دا ٹائم فار میٹنگ ایفیشینٹلی. تو جب آپ اس سے ٹائم لیں تو اس طرح گفتگو کریں کہ وہ میٹنگ آپ کی ایفیشینٹلی ہو، اس کا کوئی رزلٹ بھی سامنے آ جائے. اب ہم دیکھیں گے کہ فیکٹس فائنڈنگ اینڈ نیڈ انالیسس، ٹھیک ہے نہیں.
تو اس میں یہاں پر اس کے بارے میں ہم انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کریں گے جو ہے ود ڈفرینٹ انٹرویو اسٹائل، ٹھیک ہے نہیں. یاد رکھیے کہ جب آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہوں تو وہاں پر آپ نے اس کی توجہ جو ہے وہ بھرپور لینی ہے، اور گفتگو کرتے وقت اس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھیں کہ وہ اس کا انٹرسٹ آپ کی گفتگو کی طرف ہو، نہ کہ وہ ادھر دیکھے. جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوں تو یاد رکھیے کہ وہاں پر آپ نے اوپننگ اینڈ کلوزنگ کوشچن تیار رکھنے ہیں. ایسے اوپننگ کوشچنز ہوں اور کلوزنگ ہو کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ آخر تک آپ کا برقرار رکھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو اسٹیٹمنٹ بنانی ہے وہ بھی آپ نے تیار رکھنی ہے کہ اس کے بارے میں آپ لکھ کر رکھیں کہ میں نے شروع کیسے کرنا ہے، کلوز کیسے کرنا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اب جب آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو اس کے بعد کہتے ہیں اسیسنگ دا نیڈ فار انشورنس. اب آپ دیکھیے کہ جو آپ نے وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی تھی اس کی روشنی میں کہ جو ہم نے نیڈ دیکھنی ہے کہ آیا یہ انشورنس جو لینا چاہتا ہے کیا وہ فیملی کی پروٹیکشن کے لیے لینا چاہتا ہے، یا سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کے لیے اس کو سیل کریں، یا ایکسیڈنٹل کوریج کے لیے دیں، یا آفٹر ریٹائرمنٹ اس کو انکم چاہیے، یا بچوں کی شادی کے لیے، یا ایجوکیشن کے لیے. تو جہاں جو اس کی چبھتی ہوئی نیڈ ہو، جو اس کی کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ نیڈ ہے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ہائی لائٹ کریں گے. یاد رکھیے کہ فیکٹرز فار اسٹیبلشنگ اے گڈ ریلیشن، کہ آپ کا اپنے پالیسی ہولڈر کے ساتھ جو ہے وہ بہترین تعلق تبھی قائم ہوگا جب آپ کی اپیرنس زبردست ہوگی، یعنی آپ کی پرسنالٹی زبردست ڈیولپ ہو. اپیرنس میں آپ کا لباس ہے، آپ کا شیو ہے، آپ کے ناخن ہے، آپ کا بال کا سٹائل ہے، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز ہے، آپ کا بیٹھنے کا انداز ہے، اور آپ کی پرزنٹیشن جو آپ وہاں پیش کریں گے، یہ تمام کا تمام اپیرنس میں آئے گا. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو بہت اچھا اور امپریسو بنانا ہے. آپ نے کہ آپ کے اپیرنس ایسی ہو کہ دیکھنے والا اور سننے والا وہ آپ سے بہت متاثر ہو. اور اس میں دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ دیئر نیڈ. آپ جب گفتگو کر رہے ہوں تو اس کی جو نیڈ ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیڈ یہ ہے، اس کے مطابق آپ پالیسی کو سیل کریں. اگر وہ کہہ کچھ ہو رہا ہے کہ بچے کے لیے میری پالیسی چاہیے اور آپ اسے دے دیں اس کے بڑھاپے کے لیے، تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے لیے کوئی گڈ ریلیشننگ کا باعث نہیں بن سکتا. تو انڈرسٹینڈ کو نیڈ کرتے ہوئے آپ نے پالیسی کو سیل کرنی ہے. اور کوالٹی آف انفارمیشن آپ نے دینی بھی ہے اور لینی بھی ہے. ادارے کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ کوالٹی پہ مبنی ہو اور سچ پہ مبنی ہو. اور جب آپ گفتگو کر رہے ہو تو سننے والا پالیسی ہولڈر یا متوقع پالیسی ہولڈر محسوس کرے کہ آپ اس کو پرابلم کے بارے میں سنسیئر ہیں اور سنسیئرلی آپ اس کا سولوشن دیں گے. آپ نے جب بھی اپنے متوقع پالیسی ہولڈر سے بات کرنی ہے تو سمپل ٹاک کریں، اس کی مدر لینگویج میں بات کریں جو وہ آسانی سے سمجھ سکے، نہ کہ آپ اس کو امپریس کرنے کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ لفظ بولیں جو وہ سمجھ ہی نہ سکے. آپ کے لہجے میں پولائٹنس ہونی چاہیے، نہ کہ سختی ہو، اور نہ کہ یہ شو رہا ہو کہ آپ اسے پریشرائز کر رہے ہیں بیمے کو سیل کرنے کے لیے. پولائٹ انداز سے بات کیجیے. یہ تمام فیکٹرز وہ ہیں جو آپ کو گڈ ریلیشن بنانے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اب آ جائیں اپنے پریزنٹیشن کو کیسے پیش کرنا ہے. جو آپ پریزنٹیشن بنائیں گے، جو آپ پلان پیش کریں گے، اس کو آپ نے کیسے پیش کرنا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کی افیکٹو قسم کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پلان ہے، جو آپ کا پریزنٹیشن ہے، جو آپ کی پالیسی ہے، وہ آپ کی سیل ہو جائے گی. اگر آپ کا ان افیکٹو پریزنٹیشن ہوئی تو کیا ہوگا کہ یہ سورس آف فرسٹریشن بنے گی پالیسی ہولڈر کے لیے. وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کو انکار بھی کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے جو ٹاسک ہے سیلز مین کا، ہمارے انشورنس کا سیلز مین کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنورٹ کرے کسٹمر نیڈ کو انٹو وانٹ میں، کہ اس کے نیڈ کو دیکھتے ہوئے ایسے پیش کرے کہ کسٹمر خود کہے کہ مجھے انشورنس کی ضرورت ہے، کہ مجھے واقعی یہ انشورنس کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا پلان دے کہ وہ واقعی سن کر کہے کہ جناب یہ میری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے، میری نیڈ کو پورا کرتا ہے، اور وہ اس سے مطمئن ہو جائے. تو اس کا مطلب آپ نے مارکیٹنگ کر لی. یاد رکھیے کوئی بھی پلان جو ہے آپ کا وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی لاجیکل اینڈ ایموشنل، کہ وہ ایک لاجیکل سیکوینس میں ہونا چاہیے اور ایموشنل کر دے اسے خریدنے پر اسے آمادہ کر لے کہ جناب میں نے یہ پالیسی پرچیز کرنی ہے. اور آپ نے مینٹین رکھنا ہے لاجیکل سیکوینس کو، کہ اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا اسٹیپ، دوسرے کے بعد تیسرا اسٹیپ، اس طرح سے آپ سے رکھیں گے. پھر گیو ریزن فار بینگ، اسے نظر آئے کہ میری اس پروڈکٹ کو خریدنے کی کیا وجوہات ہیں. اور آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اس کے پرابلم کو، جو آپ پرابلم محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو یہ پرابلم فیوچر میں ہو سکتا ہے،
تو آپ نے اس پلان میں اس کو اسٹیبل کرنا ہے، اور وہ اس طریقے سے کریں کہ جب آپ پیش کر رہے ہو تو اسے سولوشن نظر آ رہا ہو آپ کے پروڈکٹ میں، کہ واقعی جو میں فیوچر میں جا کے پرابلم کو فیس کروں گا، مجھے اس پروڈکٹ میں اس کا سولوشن نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، جب آپ یہ پیش کر رہے ہوں گے، یقیناً بات ہے کہ پھر آپ کے سامنے مختلف قسم کے آبجیکشن آئیں گے جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ تو آبجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آبجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ سننے والا جو آپ کا پراسپیکٹ ہے، جو آپ کا متوقع گاہک ہے، وہ آپ کی طرف توجہ دے رہا ہے، اور وہ آپ کی بات میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو مستقبل میں پاسبلٹیز ہیں کہ مجھے اس کا سولوشن مل رہا ہے۔ تو یہاں پر آبجیکشن کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ مجھے مزید انفارمیشن دی جائے، اور وہ آپ کی بات کو ویلیوٹ کر رہا ہے جو آپ اسے پرپوزل دے رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ٹیکٹکس کو چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں، کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ اور اعتراض کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنسیلنگ کر رہا ہے سم تھنگ کو، کوئی بات کو چھپا رہا ہے، وہ شاید وہ آپ سے ایکسکیوز کر لے گا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ آپ سے پالیسی پرچیز کرنا نہیں چاہتا۔ تو آبجیکشن کا مطلب جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ باعث رحمت بھی ہوتا ہے، اور آبجیکشن کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اس آبجیکشن کو دور کیجیے تاکہ میں پالیسی کو خرید سکوں۔ تو آبجیکشن جو ہے ایک اچھا ہمارا سائن ہوتا ہے۔ اب آنے کلوزنگ کی طرف، جب ہم کلوزنگ کی طرف آئیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے متوقع پالیسی ہولڈر سے، جو ہمارا پالیسی ہولڈر بننے والا ہے، جو ہمارا گاہک بننے والا ہے، جو ہمارا کنزیومر بننے والا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سچ بولنا ہے، اس سے آپ نے کوئی من گھڑت باتیں نہیں کرنی، کوئی مس پریزنٹیشن نہیں دینی آپ نے، اور کوئی آپ نے ایسی بات جو کہ حقیقت مبنی نہ ہو اس کا آنسر اس طرح سے نہ دیں۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جس سوال کا جواب آپ کو نہ آ رہا ہو تو آپ اسے ٹائم دے لیں، اور اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، اور اس کو صحیح جواب جا کر وقت دیں اور جلد دیں۔ یعنی کہ آپ نے اس نے جو اعتراض کیا، آپ ہفتے کے بعد جانے ہیں اور وہ آپ کا منتظر بیٹھا ہوا ہے، تو جب بھی کوئی کوشچن ریز ہو جس کے سوال کا جواب آپ کو نہ آتا ہو تو اس کے جواب دینے میں آپ جلدی کیجیے، انفارمیشن حاصل کیجیے، اس کو جا کر مطمئن کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینگ اے پروفیشنل کہ آپ پروفیشنل بن جائیں تو گیٹ دا فالوئنگ بینیفٹس۔ تو جب آپ پروفیشنل بنیں گے ان کو سیل سائیکل کو فالو کرتے ہوئے، تو آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کے کسٹمر کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کے پاس ریٹین بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ وہ لائل بھی ہوں گے۔ پروفیشنل بننے سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی سیل بڑھے گی اور آپ کی پرسنلسی بھی انکریز کرے گی۔ پروفیشنل بننے کا فائدہ یہ بھی ہوگا آپ کو کہ آپ امپروو کریں گے اپنا امیج بھی، اور اپنے ادارے کا امیج، اسٹیٹ لیول کا امیج بھی آپ کلائنٹ کی نظر میں امپروو کریں گے۔ اور پروفیشنل بننے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی انکم جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے گی۔ اور پروفیشنل بننے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا ہائی مورال تھرو سکسیس وہ قائم رہے گا۔ اور پروفیشنل بننے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس جو ہے وہ سیلف ڈیولپ ہو جائے گا، جو کہ آپ کی بیٹر پروموشن کے لیے کام آئے گا۔ چیپٹر نمبر 14، پرسنل ڈیولپمنٹ۔ Personal development covers activities that improve awareness and identity, develop talent and potential۔ یعنی کہ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ معلومات اور آپ کی شناخت کو بہتر بنائے، اور اس کی وجہ سے ذہانت اور صلاحیتوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے نہیں۔ اس سے نہ صرف ہمارے کردار کی تعمیر نو ہوتی ہے بلکہ ہمارے معیار زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے خوابوں اور خواہشات کے حصول میں یہ ایکٹیویٹیز جو ہے ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ فارمل ہوں یا انفارمل ہوں، جس سے ہمارے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پیدا ہو، اس میں اساتذہ، ٹیچر، گائیڈ، کونسلر، مینیجر یا لائف کوچ یا اپنا منٹور جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ سے مراد، پرسنل ڈیولپمنٹ سے مراد کہ ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسا پروگرام یا ایسا مٹیریل یا ایسی ٹیکنیک یا اسسمنٹ سسٹم جو کہ آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ہمارے اندر پرسنل ڈیولپمنٹ پیدا کرے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نظام ہے اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی فار پرسنل ڈیولپمنٹ کہ وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں
جو ہمیں پرسنل ڈیولپمنٹ کریں گی، تو پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پروڈکٹ نالج، یعنی کہ جس ادارے میں بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹ کے بارے میں مکمل علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات کیا ہیں، تاکہ ہم پالیسی ہولڈر کو جو بھی ہمارے ساتھ ہے منسلک، اس کو ہم مطمئن کر سکیں۔ اس کے بعد ہے کسٹمر اورینٹیڈ بزنس ٹارگیٹ، کہ کوشش کیجئے کہ ایسی سروس، یعنی کہ سروس آفر بائی دی کمپنی شوڈ بی کسٹمر سیٹسفیکشن۔ جو بھی کمپنی جو ہے اگر وہ چاہتی ہے کسٹمر اورینٹیڈ بزنس حاصل کرے، ٹارگیٹ حاصل کرے، تو وہ ایسی سروس مہیا کرے جس سے کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے، یعنی کہ کسٹمر کو نیڈ بیس پر اپنی پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نیڈ کے بیس پر پروڈکٹ کا سیل کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس سے نہ صرف ہمارے بزنس میں اضافہ ہوگا، بلکہ کسی بھی مارکیٹ میں ہم ٹارگیٹنگ بزنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں ہم اس میں دیکھتے ہیں نمبر 3 پر، ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ دا پروسیس آف آرگنائزنگ اینڈ پلاننگ، کہ ایسی پروسیس یا ایسی ایکٹیویٹی جس میں ہم آرگنائز کریں اپنے آپ کو اور پلاننگ کریں، اس کا نام ٹائم مینجمنٹ ہے، اور ٹائم کا ہم خیال رکھیں۔ تو مینجمنٹ کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے ٹائم کو بھی ہم بہتر طور پر کنزیوم کریں اور اس کی بھی ہم مینجمنٹ کریں، کہ کہیں ایسا ہو کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس سے ریلیفل نہیں ہوتی، تو ہمیں وہاں پر ٹائم کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح جگہ پر صحیح ٹائم پر کام کریں گے تو اس سے نہ صرف ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، بلکہ ہمارا کام جو ہے وہ افیکٹو بھی ہوگا اور ایفیشینٹ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں لانگ ٹرم ریلیشن، یعنی کہ آپ ڈیولپ کیجئے اپنے کسٹمر کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو بھی ڈیلنگ ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، ہمیشہ کہ صاف ستھری ڈیلنگ رکھیے، اپنے کسٹمر کو آپ انگیج رکھیے، یعنی کہ رابطے میں رہیے۔ آپ اس سے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے سوشل میڈیا کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو واٹس ایپ کے تھرو بھی رابطے میں رہیے، اور تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ مطمئن رہے اور اس سے آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا جائے۔ اور الاؤ کریں کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ایکسپیرینس کرے یور برانڈ، ایک برانڈ لینے کے بعد بھی، یا اس نے لی ہے نہیں لی تو وہ اس کے لیے ایکسپیرینس کرے، اگر لی ہوئی ہے تو مزید برانڈ بھی وہ آپ سے پرچیز کرے۔ اگر رابطے میں رہیں گے تو یہ کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایکسپلور کریں گے سوشل میڈیا انفلوئنس، کہ جو آپ کے بارے میں اچھی معلومات ہیں ادارے کے بارے میں، آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں، وہ بھی آپ سے شیئر کیجیے، اور وہاں پر پرووائڈ کریں ویلیوز، اپنی ویلیوز بھی وہاں پرووائڈ کریں، اپنی بھی اور اپنے ادارے کی بھی، کہ اچھے کام کیجیے، اچھی ایکٹیویٹیز کو وہاں پر شیئر کیجیے۔ اور جب بھی آپ کی ملاقات آپ کے کسٹمر کے ساتھ ہو تو اس کو آپ یہ شو کریں کہ آپ اس کے لیے بہت اسپیشل ہیں، اس کو آپ ویسے ہی آپ نے توجہ دینی ہے، ویسے ہی عزت دینی ہے جیسے آپ فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ ملے تھے۔ اور جب بھی کوئی کیوری آ جائے تو فوراً اس کو آپ رسپانڈ دیں، جب بھی وہ آپ سے ملتا ہے تو اس کو آپ رسپانڈ دیں فوراً سے۔ اب نمبر 5 پر آ جائیں کہ موٹیویشن، کہ موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے۔ موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جس سے لوگ خود بخود کام کی طرف لگ جائیں، یعنی ایسا ایکشن جس میں لوگ ولنگلی کام کریں اور اپنے گولز کو اچیو کریں، تو یا وہ ڈیزائر جو کام کرنے پہ مجبور کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ موٹیویشن۔ تو موٹیویشن ہمیشہ ہمارے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے پاس ڈیزائر ہو پیسہ کمانے کی، تو کام کرنے کے لیے موٹیویشن کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پیسہ جو اہم رول ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنے پالیسی ہولڈر کے ساتھ بھی، آپ اپنے جونیئر کے ساتھ بھی جو ہے اس میں ڈیزائر پیدا کریں کہ یہاں پر چانسز زیادہ ہیں پیسے کے بھی۔ تو نمبر 2، سکسیس کو مد نظر رکھیں۔ کامیابی بھی ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ادارے میں کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اس کو ایز اے موٹیویشن آپ اس کو یوز کریں، اور یہاں پر رہ کر آپ دیکھیں کہ ریکگنائزیشن ہے، کیا آپ کی شناخت ہے۔ یقیناً یہاں پر جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی شناخت اور وہاں پر اعلیٰ اعزازات سے آپ کو نوازا جاتا ہے۔ جاب کے سیٹسفیکشن، آپ کمپیئر کیجئے جابس کو ادر کمپنیز کے ساتھ، تو آپ کو یہاں پر سیٹسفیکشن نظر آئے گی، یہ بھی آپ کے لیے باعث موٹیویشن ہے۔ ٹیم ورک، یہاں پر کام کرنے
کرتے وقت آپ کو ٹیم ورک کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ دوسری جگہ پر یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک موٹیویشن ہے۔ اب آ جائیں کہ مورال کیا ہوتا ہے، ہم کسے کیا کہیں گے اس میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا مورال کا کہ یہ کسی گروپ کے ممبران کی صلاحیت ہے جو کسی ادارے یا گول پر اعتماد کو برقرار رکھتی ہے۔ اندر کی جو خواہش ہوتی ہے اس میں ایک عجیب سی جو آپ کو ریگولر رکھتی ہے کہ میں یہ کام کروں، اپنے مورال کو آپ ہائی رکھیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور یقیناً بات ہے جب آپ کا مورال ہائی ہوگا تو آپ آسانی سے کوئی بھی گول اچیو کر سکتے ہیں، اور ان حالات میں جب کہ آپ کے سامنے بہت بڑی اپوزیشن موجود ہو، لیکن اگر آپ کا مورال ہائی ہوگا تو یقیناً بات ہے کہ آپ اس کو اچیو ضرور کریں گے۔ ہائی مورال کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائی مورال کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ملازمین میں دل جمعی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹیم ورک آن دی پارٹ آف امپلائیز۔ اس کا اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سینس آف آرگنائزیشن کمٹمنٹ وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہائی مورال رکھنے کا کہ جب بھی کوئی کنفلکٹ آتا ہے اور وہ نمایاں ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سولو کر لیتے ہیں امیڈیٹلی۔ ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ بھی، اور ہمارے پاس نہ صرف ہماری ہیلتھ صحیح رہتی ہے بلکہ ایک ہمیں کام کرنے کے لیے سیف قسم کی انوائرمنٹ مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہائی مورال ہوتا ہے تو افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ جاری رہتی ہے، وہاں پر ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، اور اس ادارے کا اس ماحول کی وجہ سے یاد رکھیے کہ پروڈکٹیوٹی میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ہمیں جو ہے گریٹر موٹیویشن دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا نیگیٹو پہلو وہ ہوتا ہے کہ لو مورال۔ اگر کبھی بھی یہ کسی ٹیم کا یا کسی ادارے میں یہ لو مورال ہو جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلات اور شکایات اور تنازعات جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امپلائیز جو ہیں ان میں ہائی ریٹ ہو جاتا ہے ایبسنٹیزم کا اور ٹرن اوور کا، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے کام میں غیر حاضر رہتے ہیں اور چھوڑنے کا تناسب بھی اس کا ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے کیا، وہ مطمئن نہیں ہوتے اپنے سینئر سے بھی بات کرتے ہوئے بھی، ان پہ اعتماد جو ہے وہ لوز پڑ جاتا ہے۔ پھر پور ورکنگ کنڈیشن، اس ماحول میں ورکنگ کنڈیشن جو ہے کام کرنے کی وہ بہت پور رہتی ہے، امپلائیز جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہاں پر پروڈکٹیوٹی یعنی کہ فرسٹریشن کی وجہ سے وہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیکریز کر جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لیک آف موٹیویشن بنتی ہے، یعنی کہ ڈی موٹیویٹ ہمارے امپلائیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کام کرنے کے لیے ہائی مورال کو رکھنا چاہیے۔ اب آ جائیں کہ کمیونیکیشن سکل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ وہ ایبلٹی ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو اپنے سینئر سے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بات کریں اپنے سینئر کے ساتھ یا اپنے سٹاف کے ساتھ تو اس انداز میں کریں کہ وہ مؤثر ثابت ہو۔ تو اس میں صلاحیت کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس میں بھی آپ کے اندر ایک سکل پیدا ہونی چاہیے، اور یہ امپورٹنٹ ہے ایفیکٹولی کہ اپنے پیغام کو آپ آگے ریسیو کرائیں۔ تو کمیونیکیشن سکل پیدا کرنے کے لیے پہلی جو ضرورت ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ لسننگ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکل پیدا ہو جائے تو سنیے، جو سن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے۔ پھر وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن، یاد رکھیے جو بھی کمیونیکیشن ہو وہ وربل ہو یا نان وربل کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اس میں آپ بات کریں گے، اور اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور وہ کلیئر بات ہونی چاہیے۔ پھر آپ کی گفتگو جو ہے وہ فرینڈلی ماحول میں ہونی چاہیے اور ہمدردانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس ود اوپن مائنڈنس، جب آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی تو اعتماد بھی ڈیولپ ہوگا، اعتماد سے بات کیجیے، اوپن مائنڈ کے ساتھ بات کیجیے، اور دوسروں کو رسپیکٹ دیجیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا فیڈ بیک بھی آپ کو اچھا آئے گا۔ اور جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ افیکٹو قسم کی کمیونیکیشن آپ رکھیں تو اس کے لیے رائٹ میڈیم کا یوز کریں، یعنی کہ پیغام پہنچانے کے لیے صحیح میڈیم استعمال کریں تاکہ آپ کا رائٹ میسج رائٹ جگہ پر صحیح طریقے سے کنوے ہو سکے۔ اب آ جائیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسا رکھنا ہے۔ تو پرسنل ڈیولپمنٹ میں بیہیویئر کا بھی بہت رول ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پیشہ ورانہ رویہ اختیار کریں اور لرن ٹو ٹیک کرٹیسزم گریسفلی،
یعنی کہ کرٹیسزم کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے، نیگیٹو نہیں لینا، اور اس سے خوبصورت انداز میں کہ یہ میری اصلاح کے لیے کیا گیا ہے یہ، تو اس کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے. اور کلٹیویٹ کریں گڈ ریلیشن ود کسٹمر، اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے تعلقات کو آپ بڑھائیں، ڈیولپ کریں، تاکہ آپ کو اس میں بزنس میں بھی فردر فائدہ ہو سکے. اور لرن کریں نیو اسکلز فرام ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، کہ آپ نئی نئی مہارتیں حاصل کریں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، اور مینٹین رکھیں اپنی جاب کو، صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ کا ریکارڈ صاف ستھرا رہے. اور ٹائم پر آئیے، ٹائم پر اپنے کام کو کیجیے. آلویز بی پازیٹیو اینڈ کانفیڈنٹ، ہمیشہ آپ پازیٹیو رہیے، دوسروں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی. اور اپنے لباس جو ہے وہ آپ نے پراپرلی یوز کریں جو جاب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جاب پر ایسا لباس نہ پہنیں جس کا نیگیٹو اثر آپ کے کسٹمر پڑے اور آپ کے ماحول پر پڑے. اور آپ نے ڈونٹ اسپینڈ مچ ٹائم آن پرسنل فون کالز. آج کل یہی ٹرینڈ ہے کہ لوگ موبائل پر اور فون پر لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں اور فضول گفتگو کرتے ہیں، اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور دوسروں کو ایکسیپٹ کیجئے، قبول کیجئے، ان کو رسپیکٹ دیجئے. اب چیپٹر نمبر 14 میں ہم آتے ہیں. چیپٹر نمبر 14 جو ہے یہ لا اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یاد رکھیے گا کہ 19 اگست 2000 کو صدر پاکستان نے انشورنس ایکٹ جو تھا 1938 کو انہوں نے ریپلیس کیا، اور انہوں نے نیا ہمیں ایک انشورنس آرڈر جاری کیا جس کو ہم کہتے ہیں 2000 جاری کیا، وہی انہوں نے نافذ کر دیا. اس انشورنس آرڈیننس 2000 کے مطابق وہ کہتے ہیں ٹو ریگولیٹ کریں دا بزنس آف دی انشورنس انڈسٹری، تاکہ انشورنس انڈسٹری کا جو بزنس ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے. اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس آرڈیننس کے تحت یہ بھی چاہا گیا ہے کہ وہ انشور کیا انہوں نے پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف دی پالیسی ہولڈر، کہ پالیسی ہولڈر کے مفادات کو تحفظ دیا گیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت انہوں نے پروموٹ کیا ہے انشورنس انڈسٹری کو، تاکہ اس میں ایک ساؤنڈ قسم کی ڈیولپمنٹ پیدا ہو جائے. لہذا آرڈیننس کے تحت لائف انشورنس جو ہمارا بزنس ہے اس کو انہوں نے فردر کلاسیفائڈ کیا ہے 4 پارٹس میں. پہلا پارٹ اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 آرڈینری لائف بزنس، نمبر 2 پر یہاں پر انہوں نے کہا کہ کیپٹل ریڈمپشن بزنس کو انہوں نے کہا. نمبر 3 پر یہاں پر پینشن فنڈ بزنس بھی لائف فنڈ کا ایک حصہ بنا دیا ہے. اور نمبر 4 پر انہوں نے ایکسیڈنٹل اور ہیلتھ بزنس کو بھی اس کا پارٹ بنا دیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ایس ایس سی پی کے انشورنس رولز کیا ہیں 2017 کے مطابق. یہاں پر انہوں نے کہا کہ کنڈکٹ کریں کنڈکٹ آف اے ایجنٹ اینڈ انشورر، یعنی کہ انہوں نے انشورنس ایجنٹ کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ آرڈیننس کی پاسداری کرے. سیکشن 96 سے 99 کے مطابق ایک ایجنٹ کو رول کی اگر خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تو وہ اس ایجنٹ کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے سکتے ہیں. اب وہ رول میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر اس نے سیکشن 96 کے مطابق اس کے کسی بھی پارٹ کی خلاف ورزی کی تو وہ ایجنٹ جو ہے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتا ہے، وہ کسی کمپنی میں کام نہیں کر سکتا ہے. اور اسے وارن کیا ہے کہ اگر وہ ایجنٹ پہلے کسی سابقہ انشورنس کمپنی میں کام کر رہا تھا اور وہ اس کے کاغذات کو یوز کر رہا ہے اور اس کے کور کو بھی یوز کر رہا ہے، جبکہ اس نے ایک نئی انشورنس کمپنی کو جوائن کر لیا ہے، تو یہ رول کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں ایجنٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ پالیسی ہولڈر سے رقم وصول کرے تو وہ جو مقررہ مدت ہے جو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے اس کے اندر فوراً اس کی رسید کٹوا کر پالیسی ہولڈر کو وہ رسید جو ہے کنوے بھی کرے اور اس کو وہاں پر اس کو پہنچا دے. اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی پالیسی ہولڈر سے اگر آپ وہ رقم وصول کرتا ہے یا اس کی ادائیگی کرتا ہے تو اس میں اگر اس نے اپنے انشورر کی رضامندی اس میں شامل نہیں تھی تو یہ بھی رول کی خلاف ورزی ہوگی، یہاں پر بھی اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اس میں اس رول کے مطابق یہاں انشورر کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایسے ایجنٹ کو بھرتی نہ کرے جس کے خلاف پہلے سے شکایات موجود ہوں، اور اگر اس کے خلاف کوئی تحریری شکایت موجود ہے تو انشورر کو پابند کیا گیا کہ وہ 2 ماہ کے اندر اس کا حل تلاش کرے، اس کو سولو کرے. اور
ऐसे शख्स को भी उन्होंने मना किया है इंश्योरर को कि वो ऐसे शख्स को भर्ती ना करें जिसका नाम कोई और हो, यानी कि वो सिरे से कागजों में तो मौजूद हो लेकिन फिजिकली मौजूद ना हो, उसकी जगह पर कोई और काम कर रहा हो, तो ऐसे बंदों को भी भर्ती नहीं ना करे। और अगर उसके पास कोई शिकायत आ जाती है तो 2 माह के अंदर इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर वो नाकाम रहे तो यहाँ वार्न किया उन्होंने इंश्योरर को, कंपनी को, कि अगर उसने अपने ऐसे एजेंट के खिलाफ कार्रवाई ना की तो उस इंश्योरर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आ जाए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दी इंश्योरेंस एजेंट। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 30 जून 2017 से पहले जो भी वर्कर भर्ती हुए थे उसके लिए जो भी तालीम थी, मैट्रिक थी या नहीं थी, तो वो वैसे ही काम करते रहेंगे। लेकिन 30 जून 2017 के बाद जो भी अब नए एजेंट भर्ती होंगे उसके लिए ज़रूरी है कि FA या FSC या इक्विवेलेंट या HSC सर्टिफिकेट या इससे अब तालीम वाले ही भर्ती होंगे, इससे बिलो वाले भर्ती नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर एजेंट को भी पाबंद किया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर कोर्स को, जो कि फाउंडेशन कोर्स है, जो कि प्रोडक्ट के बारे में है उस कंपनी के, तो उसका करना वो ज़रूरी है, अदरवाइज उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट, कि जब भी आप किसी एजेंट को भर्ती करेंगे तो पाबंद किया गया है 98 के सेक्शन, जो सब सेक्शन है उसके मुताबिक कि हर एजेंट जो है उसका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। उस रजिस्ट्रेशन में इसका नाम भी आएगा, उसकी तारीख पैदाइश भी आएगी, इसका पोस्टल एड्रेस भी आएगा, और इसमें उसका भी जिक्र आएगा जिसने इसको भर्ती किया है, उस फर्द का नाम भी इस स्टेट में, इसमें रजिस्ट्रेशन में नाम शामिल होगा। अब आज हम देखते हैं कि स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंश्योरेंस एजेंट, कि यहाँ उन्होंने पाबंद किया है कि 12 माह, जब भी कोई बंदा भर्ती करेंगे तो 12 माह से पहले पहले उसको अपना डिक्लेरेंस देना पड़ेगा कि ये एजेंट जो है किसी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है जिसके तहत खिलाफवर्जी होती हो, और वो डिक्लेयर करेगा कि इसने कोई ऐसी खुदा न खास्ता गबन या कोई किसी के साथ फ्रॉडलेंट के केस में मुलविस नहीं रहा है, तो वो अपने डिक्लेरेशन हर साल जमा कराएगा। याद रखिएगा कि जो भी ये स्टेटमेंट देगा एजेंट, वो डिक्लेरेशन वो शुड बी इन राइटिंग, ना कि वर्बल हो, वो राइटिंग की शक्ल में जमा कराएगा अपने एजेंसी सेक्शन में। और सेक्शन 62 के मुताबिक, जो कि फाइनेंस बिल था 2012 में, यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स का क्रेडिट दिया है ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी, जिससे हमारे पॉलिसी होल्डर फ़ायदा उठा सकते हैं और वो क्रेडिट ले सकते हैं अपने प्रीमियम पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने हमारे फाउंडेशन कोर्स जो कि SCCP ने तरतीब दिया था उस पर आपने एक ब्रीफ सा लेक्चर आपने सुना और उससे इस्तेफादा किया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे बहुत सारे लेक्चर हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक पे हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर किताबी शक्ल में या वीडियो की शक्ल में लेना चाहें तो आप हमारे जोनल ट्रेनिंग सेंटर या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर से रजू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।